پہ ہم آتے ہیں ذرا آپ کشمیر سے نیچے تھوڑا سا اسلام آباد آ جاتے ہیں. اسلام آباد میں جو باقاعدہ بیان دیا پی ٹی آئی کی رکن کی طرف سے آسمہ حدید صاحب کی طرف سے تقریر کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ کیوں نہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوں, اسرائیل کے فضائل انہوں نے بیان کیے. سچویشن ہے, چلے ہم اس بات کو ایک اچھی بحث کے اندر لے کے جاتے ہیں کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لینے چاہیے. کیا اب یہ وقت آ چکا ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں دیگر جو ممالک ہیں, ترکی ہے اور عرب ممالک ہیں, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنا لیے ہیں. کیا ہمارا اور اسرائیل کا جو ہمارا مخاصمہ ہے اور جو ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے, کیا وہ مذہب کی بنیاد پر ہے کہ ہم مسلمان ہیں و یہودی ہیں, یا اس کی بنیاد کوئی اور ہے تاکہ ہماری قوم کے سامنے آ سکے؟ دیکھیں, پاکستان بنا قرارداد پاکستان کے بعد. بالکل, قرارداد پاکستان 23 مارچ کو منظور ہوئی. اس میں جو ہماری خارجہ پالیسی بنائی گئی, قائد اعظم یا چودھری رحمت علی یا جو بھی اس میں بڑے تھے, انہوں نے جو خارجہ پالیسی بنائی اس کا اہم جزو یہ بنایا کہ فلسطین کی ہمیشہ ہم نے حمایت کرنی. یا تو اس کا ایک طریقہ ہے, جائیں ان کی قبروں پہ کھڑے ہوں, وہ قرارداد پاکستان کو پھاڑیں, اس کے 2 ٹکڑے کریں, نئی قرارداد پاکستان بنائیں. اللہ خیر صلی اللہ, ہم نے نظریے کی بنیاد پہ بنایا تھا, وہ نظریہ گیا باہر میں, ہمارا آگے نیا نظریہ تبدیلی والا پاکستان آ گیا. اب ہم نہیں مانتے. ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کو ان باتوں کا نہیں پتا. کچھ دن قبل جو جنرل ہیں, کافی معروف ہے, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, اور وہ دفاعی تجزیہ کار ہے, جنرل ریٹائر شعیب صاحب جو ہیں, ان کا باقاعدہ ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا, ایک ٹاک شو کے اندر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ صرف چند مولویوں کا, گویا کہ انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی ہے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ جس طرح قائد اعظم نے جب پاکستان بنائی, وہی وقت تھا جب برطانیہ نے باقاعدہ سازش کر کے اسرائیل کو وہاں پر بسایا. تو قائد اعظم نے جو سب سے پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی اس کے اوپر کبھی بھی ہم مفاہمت نہیں کریں گے کہ اسرائیل ایک باقاعدہ ملک ہے, کیونکہ وہ ایک قابض ملک ہے. ہمارا تعلق کوئی مذہبی نہیں ہے کہ جیسے وہ آسمہ حدیثہ فرما رہی تھی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے بہت فضائل بیان کیے, یہودیوں کے بہت فضائل بیان کیے. ہم تو یہودیوں کو ویسے اہل کتاب کے اندر گنتے ہیں, اور اگر ہم اسلامی شریعت کا انداز کو دیکھیں تو اس کے اندر اہل کتاب کے ساتھ آپ کو اٹھنے بیٹھنے کی اجازت ہے, ان کے ساتھ معاملات کرنے کی, شادی کرنے کی, ان کے کھانے کی, ان کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. لیکن یہ مسئلہ ہمارا نظریاتی مسئلہ ہے. آسمہ حدید صاحب جو ہیں, ان کے جو خاوند ہیں وہ بھی آرمی میں بریگیڈیئر ہیں, اور ان کے جو بیٹے ہیں بھی وہ کیپٹن ہیں آرمی میں. تو ان کی جو بہو ہیں وہ فلم سٹار ہیں, کہ میرے خیال میں اداکارہ ہیں, تو شاید کوئی 7 صبر میں اداکاری کی ہو. انہوں نے تو مسئلہ ہی ختم کر دیا نا فردوس صاحب. ہمیں پتہ ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ یا بنیادی مسئلہ کیا ہے. جو یہودی تھے انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیوں نہیں لائے. انہوں نے کہا جی کہ آخری نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا, تو آپ قریش میں سے کیسے, بنو ہاشم میں سے کیسے آ گئے, تو ہم نہیں مانتے آپ کو. آسمہ حدیث صاحب فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو اسرائیل سے تھا. انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی. یہ ہماری حال ہے جو ہمارے لوگ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں. آل ابراہیم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خرافات کو کرنا ہی. اسرائیل دیکھو, اسرائیل کی بات اگر ہم کرتے بڑا نازک مسئلہ ہے, اور اس پہ بہت سارے ظاہر ہمارے ایک جذباتیت ہے, ہمارے سچی جذباتیت ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھے کہ اسرائیل کا مسئلہ مذہبی مسئلہ ہے نہیں. بالکل, ہم مطلب اس وجہ سے نہیں ان کو کہ مطلب وہ جو یہودی ہیں اس لیے اس کو تسلیم کرتے ہیں, بات یہ نہیں ہے. اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں ہم امریکہ کو بھی تسلیم کیے ہوئے ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی, اور نبی وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے نا, ان کے سفیر آتے جاتے. مسئلہ یہاں پہ اصولی ہے, نظریاتی ہے. پاکستان کی جو اساس تھی اس کے اوپر ہے کہ اب دیکھیں, ہم نے آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ آپ اسرائیل کے فلسطین کی زمین پہ قبضے کو جسٹیفائی کرتے ہیں, جائز سمجھتے ہیں. یہ ایک اصولی موقع پہ پاکستان کو, اور یہ کسی مولوی کا دیا ہوا نہیں ہے, یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا دیا ہوا ہے, اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے ان کا دیا ہوا ہے, پاکستان کے مؤسسین اور بانیوں کا ہے. یہ بات ہے.